بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ افطار کرانے کا ثواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو سید الاولین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا، اور اس میں آگے چل کر یہ بھی فرمایا، جس شخص نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ افطار کرایا، تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے ہر ایک کو تو افطار کرنے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی لسی یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی کو روزہ افطار کرا دے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو پیاس نہ لگے گی، وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس حدیث سے روزہ افطار کرانے کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ روزہ افطار کرانے پر اللہ پاک 3 انعام عطا فرماتے ہیں، اور یہ انعام پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ ایک چھوارا یا کھجور یا دودھ کی تھوڑی سی لسی یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرانے پر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ 3 انعام یہ ہیں: نمبر 1 گناہوں سے مغفرت، نمبر 2 آتش دوزخ سے نجات، نمبر 3 جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو افطار کرانے والے کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اس طرح سے کہ افطار کرانے والے کے ثواب میں ذرا بھر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ پاک افطار کرانے والے کو یہ ثواب الگ سے عطا فرماتے ہیں۔ غور فرمائیے، ایک چھوارا یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی روزے دار کو افطار کے وقت ان میں سے کوئی چیز یا ان کے علاوہ اور کوئی چیز پیش کر دی جائے تو پیش کرنے والے کا کیا خرچ ہوگا؟ غریب سے غریب شخص کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، بالفرض کچھ بھی نہ ہو تو پانی ہی سے افطار کرا سکتا ہے۔ خدائے پاک جل شانہ کی رحمت و کرم کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے اپنی رحمت کتنی عام فرما دی، تاکہ ان مبارک لیل و نہار میں کوئی غریب سے غریب شخص بھی ان کی رحمت و مغفرت سے محروم نہ رہے، اور انعام و اکرام بھی اتنا عظیم و شان فرمایا جس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ہر مسلمان، خواہ مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، امیر ہو یا غریب، سب اس کے سخت محتاج ہیں، اور فکر آخرت رکھنے والے بندے ہمیشہ انہی کے حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ آخرت کا سکہ اصل بات یہ ہے، آخرت میں قدم قدم پر ثواب و نیکیاں کام آئیں گی۔ وہاں کا سکہ نیک اعمال ہیں۔ جس کے پاس اعمال صالحہ کا جتنا زیادہ ذخیرہ ہوگا، اس قدر وہ کامیاب ہوگا، اور جو اجر و ثواب سے خالی ہوگا، اسے ہر طرف سے ناکامی کا سامنا ہوگا، اس کی پریشانی کی کوئی حد نہ ہوگی۔ اللہ پاک کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے مبارک دن عنایت فرمائے جن میں ہم خوب بڑھ چڑھ کر آخرت کی کمائی کر سکتے ہیں، اور جتنا چاہے آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ افطار کرنے والے کے روزے کی مثل افطار کرانے والے کو ثواب ملتا ہے، تو صرف روزے کے ثواب ہی کا اندازہ کیجئے وہ کس قدر، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ روزے کو اللہ پاک نے اپنا فرمایا ہے، اور قیامت کے دن خود ہی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور بھی اس کے بے شمار فضائل ہیں جو معتبر احادیث میں آئے ہیں۔ وہ سب پر حق ہے کہ ان پر یقین رکھیں، خود روزہ رکھ کر ثواب حاصل کیجئے، اور اپنے لیے اور اپنے وسعت کے مطابق عزیز و اقارب اور دیگر احباب یا عام مسلمانوں کے روزے افطار کرا کے ان کے روزے کا ثواب حاصل کیجئے۔ اتنا عظیم اجر و ثواب صرف ایک گھونٹ پانی پلانے پر مل رہا ہے۔ جلدی کیجئے، لوٹ کا وقت ہے۔ جس قدر ثواب حاصل کرنا ہے اور جتنے روزوں کا ثواب لینا ہے حاصل کیجئے۔ یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا، اور اس کو نہایت غنیمت جانیے،
اور پھر ثواب ہی نہیں بلکہ ہر شخص کے روزہ افطار کرانے کے ساتھ دوزخ سے نجات کا پروانہ اور گناہوں کی معافی کی ضمانت بھی موجود ہے، اور آخرت کی نجات کا دار و مدار انہی باتوں پر ہے۔ بھلا بتلائیے، جس شخص کے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں اور جہنم سے نجات کا پروانہ مل گیا ہو، انتہائی اجر و ثواب اس کے ہمراہ، اور اس کو آخرت میں کیا غم ہوگا، بڑے سکون اور چین سے ہوگا، چہرہ مسرت اور شادمانی سے تر و تازہ ہوگا۔ اگر آپ بھی اس اجر عظیم کے حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو افطار کرانے کا اہتمام کیجیے، خواہ معمولی چیز سے ہو یا کچھ نہ ہو تو پانی ہی سے افطار کرائیں۔